امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر اور رہنما اور دنیا کے اندر معیشت، معاشرت، نظم و نسق، عدل، انصاف اور انسانی توانائی کا بھرپور کام کرنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں میری امت کے جو محدث ہیں وہ فاروق اعظم ہیں۔ فرمایا انہیں رب کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، الہام باقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی خیر کا کام کرانا چاہتا ہے تو خود اس کے دل میں وہ بات پیدا فرما دیتا ہے۔ اور سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے دل اور زبان پر رب کریم نے حق جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں جو نظم و نسق کا نظام ہے، فوجداری، پولیس کا محکمہ اور سرحدوں کی حفاظت، اقلیتوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حد بندیاں، یعنی جب بھی کوئی عالمی آدمی ریسرچ کرنے بیٹھے گا تو وہ جب دنیا کے اندر کسی نظام کے وضع ہونے کے بعد اس نظام کے کامیابی سے چلنے کو دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جن لوگوں کو پہلی صفوں میں جگہ دے گا ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔ یہ ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا تو ہمارے ہاں بھی اللہ خیر کرے، اس دفعہ بڑا جدید نظام بنایا گیا کہ آپ کا شناختی کارڈ رکھ لیا جائے گا، نمبر، اور پھر آپ پہ پیسے آئیں گے اور پھر آپ لائن میں لگیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی پتہ چل گیا کہ 12,000 ملنا تھا، لیکن وہ اصل آدمی تک پہنچتے پہنچتے کئی دفعہ 8,500 رہ گیا، کئی دفعہ 9,000 بچا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی نہیں، لیکن اس دفعہ بھی امریکہ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ خود سے ہمیں نہیں پتا کہ کون بندہ نوکری پہ جا رہا تھا اور اب نہیں جا رہا، تو وہاں لوگوں نے جب بتایا کہ میں فارغ بیٹھا ہوں تو گھروں کی خود اندر دروازے تک رقم آنے لگی، لوگ اپنے معاملات کو چلانے لگے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوا، بچوں کے وظیفے چلتے ہیں۔ یہ قاعدہ سب سے پہلے جس بندے نے متعارف کرایا وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ آج جو لوگ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں نا مسلمانوں کو کہ جناب اس طرح انسانی حقوق کا تحفظ کریں، انہوں نے تو انسانیت سیکھی ہی مسلمانوں سے۔ حضرت عمر فاروق ایک زمانہ تو مسلمانوں پہ وہ تھا نا جب حالات بڑے خراب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی۔ حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور جناب عمر رویا بھی کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ فتنہ میرے لیے رہ گیا تھا، اتنا مال آ گیا میرے لیے رہ گیا تھا فتنہ، اس آزمائش میں میں نہیں رویا کرتے تھے۔ لیکن جب مال آ گیا تو جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ بھئی جب کوئی جس بچے کی ماں اسے جب تک دودھ پلاتی ہے تو بچے کی خوراک کا کوئی خرچ نہیں ہوتا، تو جب اماں دودھ چھڑوا دے گی اب بچے کو خرچ کی ضرورت ہے تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ بچے کا خرچہ لگا دیں گے، اور جب تک اس کی تعلیم جاری ہوگی ہم اسے خرچ دیں گے۔ یہ مجلس شورا نے فیصلہ کر دیا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، حضرت عمر نے نافذ کر دیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزرے تو ایک بچہ رو رہا تھا، کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ گزرے تو بچہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، گھر میں صرف عورتیں تھیں، کوئی باہر تو نہ آیا، تو انہوں نے دروازے سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا میں عمر ہوں۔ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ نہ میں مسافر ہوں، گزر رہا تھا، تو یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں تو ہمارا دل ہے بچے کا وظیفہ لگ جائے، تو بچہ جب تک دودھ پیتا رہتا ہے عمر وظیفہ نہیں لگاتے، تو بچہ تو ابھی ہمارا 1.5 سال کا ہے پر اس کی اماں دودھ چھڑوا رہی ہے، آج پہلا دن ہے تو وہ دودھ کے لیے رو رہا ہے، تو ہم اس لیے دودھ چھڑوا رہے ہیں چلو وظیفہ لگ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم مسجد میں پہنچے اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں عمر کبھی اس ستون کے ساتھ سنے جی میری بات، اللہ آپ کو جزا دے، میں تو پہلے ہی بڑا بزدل آدمی ہوں، آپ نے پھر بولنا شروع کر دیا۔
تو توجہ کرے میری بات پہ. ہوتے ہیں نا جی بہادر خطیب, جو مرضی بھی ہوتا رہے وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام. تو بزدل بندہ, کوئی بندہ ذرا بولے تو توجہ ادھر چلی جاتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. میری بات پہ غور کریں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کبھی اس ستون سے لاگ کے روئیں, کبھی اس ستون سے لاگ کے روئیں. تو میں نے قریب جا کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے, علی میں کئی ظالم تو نہیں ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کا دودھ جلدی چھڑوانے لگ گئی ہیں کہ دودھ بچہ چھوڑے گا تو عمر وظیفہ لگائے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں 2 منٹ ہم دونوں نے غور کیا. تو میں نے کہا عمر آج تو میٹنگ رہنے دے, آج تو اختیار ہی استعمال کر. تو فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہوئے, فرمایا کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑوائے. عمر کا اعلان ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دیا جائے گا. تو اس شخص نے معاشرت دی. اب آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں جو کوئی گھسا پٹا آدمی وزیر رہ جائے نا 4 دن, تو نئی آنے والی حکومت اس کو باہر سے بلا کے اس کی خدمات حاصل کر لیتی ہے کہ تو ہی ہمارا وزیر خزانہ بنے گا تو ہم بچیں گے, اس لیے کہ تیرا تجربہ اچھا ہے. گھسا پٹا آدمی. ملت کے جوانوں غور کرو نا کہ چند روز جس آدمی نے ملک کی معیشت کو دیکھا ہے, معاشرت کو دیکھا ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے سبسڈی کہاں دینی ہے, ٹیکسز کتنے لگانے ہیں, کس طبقے کے اوپر بوجھ بڑھانا ہے, اس آدمی کو لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں, سیمینار کرتے ہیں, 1.5 2 گھنٹے بیٹھ کر باقاعدہ ہمارے وزیر لیکچر دیتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. تو چاہیے نہیں تھا کہ 1 محرم کو سارے وزیروں کو بٹھا کے سیدنا فاروق اعظم کی باتیں بتائی جاتی اور وہ معاشرت کھولی جاتی اور بتلایا جاتا کہ یہ جناب آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کتنی فراست عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق ایک بہترین رہنما کا نام ہے. اب تو ہمارے بچے تیزی سے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے لگے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے کھلنے لگ گئی ہیں بڑی تیزی سے. اور ابھی بھی جو لوگ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر دولت کی تقسیم صحیح کس طرح ہو سکتی ہے, امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو تقسیم, تو ان کو سب سے پہلے یہ سیدنا فاروق اعظم کو پڑھنا پڑے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے رہنما کا نام ہے. انسانیت. آپ تو خیر ہمارے وزیر ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا, ہم نے چرچ میں نماز پڑھی ہے تو تم بھی کوشش کرو, دل بڑا کر لو. تو آپ بھی کوشش کریں, مہربانی کریں کہ 2-4 تعریفیں آپ حکومت کی کسی بندے کی کر دیں, پتہ چل جائے آپ کا دل بہت بڑا ہے. سارے کام حکومت غلط تو نہیں نہ کرتی, تو حکومت تھوڑی تعریف کر دی جائے, اپوزیشن کر دے جناب یہ کام آپ کے ٹھیک ہے کر دے. لیکن یہاں تیار نہیں ہوں گے. مذہبی لوگوں سے کہیں گے تم دل بڑا کرو اور ایک دوسرے کی تعریف کرو, حالانکہ یہاں ماحول اتنا کٹھن نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے, سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک نابینا آدمی تھا, یہودی, مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا, ٹیکس دیتا تھا, اقلیت تھا وہ. تو حضرت عمر فاروق ایک دن گزر رہے تھے اس شہر سے جہاں وہ بستا تھا, تو وہ بھیک مانگ رہا تھا. بڑھاپا آ گیا تو بھیک مانگ رہا تھا. تو آپ نے اس کو پہچان لیا تو فرمایا تو فلاں بن فلاں نہیں, مجھے جزیہ دینے آتا تھا. اس نے کہا میں وہی ہوں اور میں یہودی ہوں. تو آپ نے فرمایا یار تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تک میں تندرست تھا, پیسے کماتا تھا اور میں ٹیکس بھی دیتا تھا, جزیہ بھی دیتا تھا, اب میں بوڑھا ہوں, اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے تو مانگ کے خرچے پورے کرتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ انسانیت کے مسیحا تھے. سیدنا فاروق اعظم نے اسے گھوڑے کی پشت پہ بٹھا لیا اور آپ وزیر خزانہ کے پاس لے گئے. فرمانے لگے جب تک یہ ٹھیک تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا, اب جب تک یہ بیمار رہے گا ہم اسے خرچہ دیتے رہیں گے. اس کا یہودی کا خرچ میں ہمیں آپ انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں. ہمیں اسرائیل بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے, ہمیں انڈیا بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے, ہمیں بتایا جائے گا کہ انسانیت کیا ہے. انسانیت کے حسن نے تو اگر کہیں سے جنم لیا ہے تو وہ میرے رسول کے غلاموں کے طریقے سے جنم لیا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے. اور چونکہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں, کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تعریف کرنا, کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا. تو عرب امارات بیچاروں کی مجبوری بن گئی, عیاشیاں تھوڑی کم ہو گئی تھیں. پہلے کیا تم نے تھوڑی عیاشی کی ہے, تم نے منی یورپ بنا دیا دبئی کو,
اب تمہیں خیال آیا بہت سارے فلسطینیوں کی لاشوں پر تم نے دھما چوکڑی شروع کر دی اور تم نے اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی. اب آپ ذرا تشریف رکھیے گا، چند باتیں کرنی ہیں میں نے. میرے عزیز، تھوڑا تھوڑا اپنے ذاتیات سے اٹھیں اور سوچیں کہ کتا مر گیا کسی علاقے کا تو وہاں بریکیں لگ گئیں اور لوگوں نے پتہ کرنا شروع کر دیا، تحقیق ہوگی مر کیوں گیا ہے. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب آئے تو کہنے لگے میں بھی تھوڑے دن پہلے آیا ہوں تو مجھے کتا کاٹ گیا ہے، تو میرے ساتھ چلے. چونکہ لوگ ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے 14 ٹیکے لگیں گے. تو وہ آیا، کہنے لگا کتا کاٹ گیا. تو جن کے گھر میرا قیام تھا وہ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، جس کتے نے آپ کو کاٹا ہے اسے پہلے سے ٹیکہ لگا دیا گیا ہے. تو یہاں سارے بندوبست پہلے کر دیے جاتے ہیں. اب وہ کاٹے بھی تو کسی کو کوئی تکلیف، تو کتے کا لوگ اتنا خیال کریں گے، اسے ویکسینیشن کریں گے، اس کا پورا خیال کریں گے. لیکن اسرائیل کی بچیاں، فلسطین کی بچیاں مار دی جائیں، کاٹ دی جائیں. اور اگر کوئی اس بارے میں بات کرے کوئی مذہبی آدمی تو لوگ کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے. اور میاں یہ وہ والی سیاست ہے جو اگر تم کرو تو تمہیں نفل عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا اگر تم کسی مسلمان کے حقوق کی بات کرو. تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے حوالے، اور ذرا سن لیں، مہربانی فرمائیں، یاد رکھ لیں اچھی طرح یہ بات کہ حضرت عمر، یہ ہمارے ہاں نا اب محبت کا لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ محبت مانا اس کا ہے کہ دوسرے کی نفی کریں تو محبت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میری محبت میں بولو تو ایسا نہ ہو کہ محسوس ہو کہ تم کسی نبی کی شان کم کر رہے ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہو کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، بلکہ کہا کرو شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی در سے بڑی. تو ایسا نہ کریں، کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ صحابہ کی بات کرنی شروع کر دیں تو یوں محسوس ہو کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اہل بیت نبوت بھول ہی گئے ہیں. یاد رکھنا ایمان بچے کا ہی اس کا کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہوگا، باقی تو ایمان ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ شرط نہیں کہ آپ کسی صحابی کا تذکرہ ہی نہ کریں، ساری زندگی یہی کہتے رہیں کہ میں اہل بیت نبوت کا نوکر ہوں. تو بھائی آپ، اور اب تو خیر ایک اور بڑی بات ہو گئی ہے، ایک فرق لوگوں نے شروع کر دیا، کہتے در والے اور نے تے گھر والے تے تیری کنے ڈیوٹی لائی ہے نکھیڑن دی. اپنی بھی حیثیت کا تعین کرنا، کاکا تو کیا ہے؟ در والے گھر والوں کا جو فرق کر رہا ہے تو بھی تو بولنا، تو کیا ہے؟ اپنی بھی حیثیت کا، تیری حیثیت ہے کہ تو تعین کرے گھر والا کون ہے در والا کون ہے. کس طرح کی بات کر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ تمہیں دار والی نظر آتی ہیں؟ آپ صوفیاء کے ماننے والے حضرت مجدد الفسانی، اتنا بڑا صوفی بھی دوبارہ آئے گا دنیا میں. شیخ احمد فاروق سرہندی فرماتے ہیں میں ختم شریف پڑھتا تھا. سویرے پڑھیے گا حضرت عمر فاروق کا ختم شریف، ان کا بھی یہ سال ثواب ہوتا ہے. حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، ختم شریف پڑھتا تھا، اہل بیت کے نام لیتا، خلفاء کے نام لیتا، عشرہ مبشرہ کے نام لیتا، صرف نہ مطلب مجھ سے رہ جاتا حضرت عائشہ صدیقہ کا نام، میں ان کا نام لے کے سال ثواب نہیں کرتا تھا. فرماتے ہیں مجھے ایک رات خواب میں مدینے والے رسول کی زیارت نصیب ہوئی. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کھانا ادھر جا کے کھانا پسند کرتا ہوں اور تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا دعا میں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تحیہ کیا. اب میں بات شروع یہاں سے کرتا تھا کہ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ. تھوڑی احتیاط کریں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم فیصلہ کرائیں گے صحابہ اور اہل بیت کے بیچ. اپنے نظریات کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں. امام حسن اور امام حسین کی عظمت ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا حضرت عثمان غنی ان کے خالو ہیں، اور وہ والے خالو ہیں کہ ان دونوں کو تلواریں دے کے نا مولا علی نے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا. آپ اس بندے کی شان سمجھتے ہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے حسن اور حسین کھڑے ہیں تلواریں لے کے؟ آپ مقام کو سمجھیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ. تو صحابہ کا اکرام کریں، اہل بیت نبوت کا اکرام کریں. بات چونکہ لمبی نہیں کرنی، قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں.
کافروں پہ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو کہہ رہا ہے آپس میں دشمن تھے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت حضور کے سارے صحابہ، الذین معہ کے لفظ ہے نا، سارے ساتھ والے آپس میں رحم دل ہیں۔ تو میاں تجھے کہاں سے اختلاف نظر آ گیا؟ اور پھر ایک اور بات یاد رکھنا، تو بڑا محب ہو کہ اگر کبھی یہ سوچے نا کہ میں صحابہ کی بات کروں اور اہل بیت کی نہ کروں، اور اہل بیت کی کروں تو صحابہ کی نہ کروں، تو یاد رکھنا ابا اور چچا کی کبھی لڑائی ہو بھی جائے نا، بھائی اگر کبھی آپس میں ناراض ہو بھی جائیں، تو بیٹا اگر بولے نا باپ کی حمایت میں اور چچا کے خلاف کوئی بات کرے، تو ابا کہہ دیتا ہے جس کی حمایت میں وہ بول رہا ہوتا ہے کہ پتر تو چپ کرے، ساڈا بھراواں دا معاملہ ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے اس میں بولنے کا، تیرا کام، حالانکہ وہ ابا کی حمایت میں بولا تھا، پر ابا کہنے لگے پتر تیرا کام، یہ ہمارا بھائیوں کا معاملہ ہے، ہم دونوں برابر کے، ہم جانے ایک دوسرے سے بات، تیرا حق بنتا۔ تو بھئی اگر ان کے کوئی مشاجرات ہوئے بھی تو میرا اور آپ کا حق بنتا۔ اب بات کو سنیں اور اچھی طرح دل میں جگہ دیں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن نے نص بیان کر دی، محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پیار جو ہوتا ہے نا وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے، وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے۔ 5,000 روپیہ 10 محرم کو کسی مسجد میں بڑی نیکی کر کے لنگر میں آپ نے دے دیا تو امام حسین کا پیار پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ چودھری صاحب تو جا کے دیکھتے بھی نہیں کون سی پک رہی ہے امام حسین کے نام کی، ہاں نہیں دیکھتے۔ آپ دوستوں کے لیے جب دعوت پکاتے ہیں تو آپ ہوٹل تلاش کرتے ہیں، مرضی کا آرڈر دیتے ہیں، اور امام حسین کے نام کی نیاز آپ نے پکائی ہے تو آپ کا تو لنگر کے معاملے میں وہ رویہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ میں دور تو جاتا ہی نہیں، میں تو ابھی لنگر پہ ہوں۔ یہ محفل میں جا کے نا تو اس نے 2,000 روپیہ پھینک دیا قاری صاحب پہ، تو جو کہتا ہے میرا عشق پورا ہو گیا امام حسین کے ساتھ، چھٹی ہو گئی بات۔ او خدا کے بندے، امام علی مقام کے ساتھ تیرا پیار۔ میری اماں بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، کھیر پکتی تھی 10 محرم کو، اماں کہتی تھی ٹھوٹیاں بھی ضروری ہیں، اور پھر میری اماں کہتی تھی جس نے لنگر بانٹنا ہے وہ پہلے وضو کر لے، یہ میرے نبی کی اولاد کے نام کا لنگر۔ میں کئی دفعہ دلیلیں دیتا تھا، وہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا کسی کتاب میں کئی دفعہ اماں جی یہ وضو نہیں یہ دے ضروری، تو کہنے سی پتر تینوں نہیں پتا، اے حسین پاک دی گل۔ یہاں تو اب ماحول ہی ہمارا رویہ ہی کوئی نہیں، کیفیت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے، وہ ارضیات پر بھی بحث کرتے ہیں اور وہ ہمیں جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ ہر لحاظ میں مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ کچھ لوگ کتابیں پڑھتے پڑھتے خشک بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا نقص واقعہ ہوتا ہے، خشکی رہ جاتی ہے، شعر و سخن کا کوئی ذوق باقی نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی غوث پاک کے نام کا لنگر تھا، غوث اعظم کی شرینی، سمجھ لیں جس طرح اب تو خیر وہ نہیں رہا، پہلے ہوتا تھا کہ وہ شکر پارے لے آتے تھے 11ویں والے دن، لوگ اس پہ ختم ہو مکھانے آ جاتے تھے، تو وہ شرینی تھی تھوڑی سی، غوث پاک کے نام کی، ختم شریف ہو گیا اس پہ، تو اس کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ میری بات پہ غور کرنا، میں آپ کو ملنگ کی بات نہیں بتا رہا، اس بندے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہر وقت دلائل کی دنیا میں رہتے ہیں، جو براہین کی دنیا میں رہتے ہیں، جو قلم کے پیچ و تاب سے پورے آگاہ ہیں، جنہیں بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ مکمل دلائل کے ساتھ آتا ہے، لیکن تھوڑی سی شرینی غوث پاک کے نام کی زمین پہ گر گئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زمین پہ اترے، ہاتھ نہیں لگایا، سر جھکایا، اور پھر اپنی زبان کے ساتھ شرینی اٹھائی، تو ساتھ دائیں بائیں جو شاگرد مرید بیٹھے تھے کہنے لگے حضور یہ والا رنگ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے جو تم نے پہلے سارے رنگ دیکھے ہیں وہ اسی رنگ کا صدقہ ہے، یہ اسی رنگ کا صدقہ ہے جو تم نے پہلے سارے دیکھے ہیں۔ کیفیات ہی نہیں ہے۔ حضور کی اولاد کی تو بات کرے، نبی پاک کی اولاد کی۔ حضور مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے مجھے یاد نہیں
کہ میں نے کبھی حضور کی اولاد کا نام بغیر وضو کے زبان سے ادا کیا ہو۔ سرکار کی اولاد سے پیار کریں، اہل بیت نبوت کے ساتھ ہمارا رشتہ عقیدت کا ہو، اور ہمارے لب و لہجے سے بات چھلکے کہ ہمیں رسول پاک کی اولاد سے پیار ہے۔ دیکھو نا یارو، اگر چودھری صاحب خود جائیں 10 محرم کو اچھے چاول خرید کے لائیں، اور پھر وہ پکانے والے کو خود بلا کے تلقین کریں، اور پھر وہ کہیں کہ آج جو برتن ہے نا، ناراض ہو گئے ہو، اسی میں نو چودھری جاب دے ہو، سارے ہوں ہاں ہی نہیں کر دے۔ او میری بات سنو صاحب، بات کو سمجھو۔ بیٹی کی شادی ہو تو بندہ پورے جوبن پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خاص شے ہونی چاہیے، کوئی خاص پیار ہے نا بیٹی سے، تو پیار بتلاتا ہے کہ ابا خود گیا ساری چیزیں خریدنے، وہ خود گیا ہر سارے کام کرنے۔ چلے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ابھی کی تازی، میں کبھی گھر کوئی چیز نہیں لے کے گیا تھا، کبھی بھی بہن بھائی بیوی وہ ان کی طاقت نہیں کبھی مجھے کہہ دیں کہ آندھی باری فلانی شے لے آئے۔ جب سے بچے ہوئے ہیں نا، وہ جو مرضی آرڈر لگا دیتے، جو مرضی۔ ایک دو دفعہ میں نے ان کی اماں سے کہا انہیں منع کرو، کہندی تسی آپ ہی کر لو۔ بات کو سمجھیں، کئی دفعہ اترتا ہوں گاڑی سے، ان کی مرضی کی چیز لیتا ہوں، گھر تو داخل ہونا ہے کہ نہیں، بگڑ جاتے ہیں، نہ لے کے آئیں، بگڑ جاتے ہیں۔ میں ملتان شریف تھا پرسوں ترسوں، تو سب سے چھوٹے والے نے مجھے کہا کہ کار تاں وڑیا جے میری گڈی لے کے ہونی جے۔ وہ کار دیکھ لی کسی کی، تو میں آدھی رات کو ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ اس کی گاڑی مل جائے تاکہ میں تو یہ پیار ہے نا، پیار آپ کو بہت سارے کام کراتا ہے جو آپ پہلے او یار امام حسین سے پیار ہو جائے، اور پھر کسی پتر کا نام بندہ غلام حسین نہ رکھے، پھر کبھی اس کو شوق نہ پیدا ہو کہ میں خود جاؤں جا کے بازار سے چاول خریدوں۔ آج میں نے جو ہے وہ جو ٹینٹ کے برتن ہیں ان میں لنگر نہیں دینا، آج میں نے بیوی سے کہنا جہیز والے نکال، اس لیے کہ امام حسین کی نیاز بانٹنی ہے۔ تیرا پتہ تو چلے نا تجھے امام حسین سے پیار ہے، لیکن تو کھل کے تقریر کرے اور کھل کے وہاں میں سٹ کے آیا پورا 1000 روپیہ امام حسین نہ پیار جو سی، تو بھائی ان تے 1000 روپیہ بال برگراں تے لا چھڑ دینا، وہ مک گئی، ختم ہو گئی بات۔ تو آپ کا پیار چھلکے، آپ کی طبیعت ہو۔ میں کہتا ہوں کیوں اعلان کرنا پڑے امام صاحب کو ہر سال کہ جی امام حسین کی نیاز دلانی ہے، کیوں ان کو اعلان کرنا پڑے ہر سال، کیوں کہنا پڑے؟ یکم محرم ہوتے ہی میں خود کیوں نہیں مسجد جاتا کہ حضرت یہ میری طرف سے حصہ ہے، بتائیں امام حسین کے نام کی محفل کب کرنی؟ پیار چھلکے نہ سنو۔ بڑا کر و فر تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، 2 ٹوک بات کرتے تھے، 2 ٹوک۔ جس دن پہلے دن خلیفہ بنے اپنی بیوی سے کہنے لگے، وہ ایک بادشاہ کی بہن تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، اور ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور تیسرے بادشاہ کی وہ بیوی بن گئی۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے پہلے دن خلیفہ بنے کہ تجھے عمر چاہیے کہ تجھے دولت چاہیے؟ وہ کہنے لگی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ تو فرمانے لگے لا پھر سارا زیور میں نے مال غنیمت میں جمع کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے تجھے گھر چاہیے کہ تجھے عمر چاہیے؟ کہنے لگے جی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ فرمانے لگے یہ مکان بڑا عالی شان ہے، یہ مال غنیمت میں دینا ہے، تو میرے ساتھ جھونپڑے میں رہ سکتی ہے تو آ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 ٹوک بات، 2 ٹوک۔ آپ کے خاندان کا ایک بندہ آ گیا بنو امیہ کا، اس نے آ کر کے کہا کہ میری جائیداد ہے تھوڑی سی، تو آپ میری سفارش کر دیں۔ خاندان کا بندہ تھا نا۔ آپ نے وزیر کو بلایا، اور جو باہر حارس کھڑے تھے جن کو آج کل ہم باڈی گارڈ کہتے ہیں، یہ بھی شوق ہے، اب تو پیروں مولویوں کو بھی لگ گیا ہے کہ 2-4 گن مین ہو تو پتہ چلتا ہے بندہ کو تگڑا آیا ہے، یہ تو اب مذہبی لوگوں میں بھی آ گیا۔ تو وہ جو باہر حارسین کھڑے تھے، پہرے دار کھڑے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بلایا، فرمایا یہ میرے چاچا کا بیٹا اندر کیسے آیا؟ میں نے کہا حضور آپ کے چچا کا بیٹا ہے۔ فرمایا ساری دنیا اندر آ جائے، میرے خاندان والے کو سفارش لے کے آئیں تو انہیں اندر نہ آنے دینا، اس لیے کہ یہ خاندان کی حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے نام کی حکومت ہے۔ خبردار کوئی بندہ قریب نہ پھٹکے۔ اتنا تگڑا بندہ، اتنے بڑے اصول قاعدے، بچوں کو کہہ دیا کہ اگر تم میرے ساتھ گزارا کر سکتے ہو روکھی سوکھی پہ تو کرو، نہیں تو یہ دروازہ کھلا ہے نکل جاؤ۔ ساری دلیریاں، چودراہٹیں، کہانیاں اپنی جگہ، لیکن حضرت عبداللہ بن حسن یہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے۔ یہ 16 سال کا نوجوان، کالی سیاہ زلفیں، داڑھی ابھی پورے چہرے پہ پھیلی نہیں۔ جب اندر قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی کو جرت نہیں اندر آ سکے، لیکن اس بندے نے قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فوراً کانپنے لگے، اٹھے،
चौधराहटें परा परा होती हैं, साहब ये रसूलुल्लाह का घराना है, तू बड़ा है तो तू कहीं और होगा, ये नबी पाक का घराना है। उठे, अपनी तख्त पे शहजादे को बिठाया, कहने लगे हुजूर आप हुजूर की औलाद हैं, आपने क्यों तकलीफ़ की आने की? तो कहने लगे हुजूर आप बड़े उसूल पसंद हैं, मेरा बिल्कुल जायज़ काम था, मैं उसके लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो कहने लगे शाह जी आपने आज के बाद या मुझे किसी के हाथ पैगाम दे देना है या को रुका लिख देना है, हुक्म करेंगे तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ चल के आपके पास आएगा। चौधराहटें दूर दूर हैं, उसूल दूर दूर हैं, कायदे दूर दूर हैं, वो जो नाफिज करने वाली चीज़ें हैं वो दूर दूर हैं, पर ये ख़ानदान रसूल है, ये ख़ानदान। देखिए ना, हज़रत उमर से तगड़ा बंदा कौन होगा? हज़रत फ़ारूक आज़म से बड़ा बंदा भी कोई होगा? मोहब्बत छलकती। हज़रत उमर फ़ारूक बचत करते थे, हमेशा बचत की उन्होंने। उनकी बीवी एक जगह से, अरब के अंदर खुशबू बड़ी महंगी है, आज भी बड़ी महंगी है। मस्जिद नबवी शरीफ में सोने वाली दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान, जितना किराया वो देता है उतना किराया ये खुशबू वाला दे, बड़ा महंगा काम है खुशबू। तो खुशबू आई, घर में आ गई, तो हज़रत उमर फ़ारूक अपनी अहलिया से कहने लगे कि वो खुशबू दे दे, मैंने एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है कि वो तोल तोल के सहाबा में बांट दे। तो हज़रत उमर की औरतों का आपको पता होता है ना, वो कहती है मैंने नहीं जांच वंडन दी। तो वो कहने लगी सहाबी की बीवी ने जो बांटनी है तो मैं नहीं बांट सकती? आपने फरमाया मुझे तेरी दयानत पे कोई शक नहीं, पर तू मुझे दे दे, एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है, बांट देगी। तो खातून कहने लगी मैं क्यों नहीं बांट सकती? तो जनाब उमर फरमाने लगे तेरे बांटने पर मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन जब तू बांटेगी तो खुशबू तेरे दुपट्टे को भी लगेगी, तो मैं नहीं चाहता कि बटते हुए जो तेरे दुपट्टे को लग जाए, क़यामत के दिन मुझे उसका भी हिसाब देना पड़े। इतना मोहतात बंदा हो, इतनी बचत करने वाला, इतना बारीक सोचने वाला। और कैफियत क्या है कि दो हुल्ले आए, मैं बात समेट रहा हूँ, दो हुल्ले आए, जुब्बे बहुत सारे इकट्ठे होके आ गए मुल्क के शाम से, बड़े हसीन। तो जनाब उमर फ़ारूक ने ना बांट दिए लोगों में। सादा कपड़ा पहना सारी ज़िंदगी, सहाबा ने कहा कुर्ता बदलो तो नाराज़ हो गए, बचत करते थे। हुल्ले आए मुल्क के शाम से तो सहाबा में बांट दिए, सबको दिए, इमाम हसन हुसैन को नहीं दिए। अब हल्की हल्की बातें चल जाती हैं ना, पर शेर की मूंछ को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। दाएं बाएं तो बातें चली, पर जनाब उमर के सामने बंदा कोई नहीं आया, ताकत ही नहीं किसी की। जहाँ शैतान नहीं आता वहाँ किसी की ताकत क्या? कोई आया ही नहीं, कोई शख्स नहीं आया, बातें हल्की फुल्की होती रहीं। एक महीना पूरा गुजर गया, जुमे वाला दिन, सब लोग बैठे हैं। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा कि कोई जाए और मेरे मुस्तफ़ा के शहज़ादों को दावत दे के लाए। दोनों शहज़ादे आए तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने मिंबर पर दो जुब्बे रखे थे, बेहतरीन उनके ऊपर काम हुआ, बेहतरीन कढ़ाई, शानदार तैयारी, कमाल का काम उन पर हुआ। किसी मीनागर ने खूब काम किया। जनाब उमर फ़ारूक ने पकड़ के पेश किए। हज़रत उमर फरमाने लगे जुब्बे पहले भी आए थे, सहाबा को मिले थे, वो सब के लिए ठीक थे, पर हसन हुसैन के काबिल तो नहीं थे ना। फरमाया मैंने ना उसी दिन आर्डर दिया था, मैंने कभी आर्डर पे कोई चीज़ नहीं बनवाई, और मैंने उस बंदे से कहा था कि ये ना शहज़ादा रसूल के लिए हैं, टाइम चाहे ज़्यादा लगा लेना पर ज़रा सोने करके बनाना। ये हुजूर की औलाद को ज़रा प्यार, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा सबका। तो हुजूर की औलाद से प्यार करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से प्यार करें। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि किसी सैयद का बच्चा तुम्हारे पास पढ़े ना तो बड़ी मजबूरी बन जाए ना कभी उसको कोई थपकी देने की, थपकी मारने की नहीं, थपकी। तो फरमाने लगे सोच लेना कि सैयद के कपड़ों को मिट्टी लग रही है और मैं मिट्टी झाड़ रहा हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई ज़हन, अदब, प्यार, वारफ्तगी, कोई जगह तो ऐसी हो जहाँ बंदे को झुकना आता हो, झुकना आता हो। और मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछा सैयद अगर गुनाहगार हो, कुछ नेक लोगों को बुखार भी चढ़ जाता है ना नेकी का, तो इस तरह के सवाल भी पूछने लग जाते हैं कि सैयद अगर गुनाहगार हो। तो वो आला हज़रत थे फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे ये बताओ कि कुरान पाक का सफ़ा अगर कीचड़ में गिर जाए तो फिर क्या करना है? को नहीं समझ आई आपको?
صفحہ ہے قرآن پاک کا، گر گیا کیچڑ میں، اب آپ کیا کریں گے؟ پیر رکھ کے گزر جائیں گے؟ اس نے کہا جی توبہ توبہ، میں تو اسے اٹھاؤں گا، دھوؤں گا، خوشبو لگاؤں گا، چوموں گا، اونچی جگہ رکھوں گا۔ تو فرمانے لگے بس سمجھ لے یہ بھی قرآن کا صفحہ ہی ہے، اگر کوئی مٹی لگ گئی ہے نا تو اس پہ پیر نہیں رکھا جا سکتا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، اس سے محبت کی جائے گی۔ تو ہماری آنے والی نسل، یہ کچھ لوگ ہیں جو خانقاہوں سے منسلک ہیں یا کچھ کسی اللہ والے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، باقی ہمارے ہاں یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آل رسول کا، سادات کا، مشائخ کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی، ان کو دوبارہ لائیں، اپنے شیڈول میں شامل کریں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتلائیں۔ اور یہ جو آداب ہوتے ہیں یہ لوگوں کو حدود میں بند کرتے ہیں، جو بندہ ادب نہیں کرتا وہ بے حد ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، جو سید کا ادب نہیں کرے گا ابا کا کیسے کرے گا، اماں کا کیسے کرے گا؟ جن لوگوں کو ہم آداب سکھائیں گے وہ پھر انشاءاللہ سب کا ادب کریں گے، ان کا پھر مزاج بن جائے گا ادب کرنے کا، تو زندگی میں ادب والے بنیں۔ کل انشاءاللہ تعالی سیدنا عمر فاروق کا دن ہے، تو اگر آپ کل شام والے لنگر پہ ختم شریف پڑھیں اور بچوں کو کہیں آئے پتر دعا کریں حضرت عمر فاروق کے درجات کی بلندی کے لیے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب میرا عمر دنیا سے جائے گا تو میرا اسلام روئے گا۔ یہ دیکھیں اس بندے کا کمال جسے نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ تو حضرت عمر کا دن منائیں، پھر محرم شریف میں روزے کا ذہن بنائیں۔ 10 محرم کے روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ فرض رہا ہے، اور خواتین کو ضرور بتائیں۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کا ذہن عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اگر 3 روزے رکھے جائیں تو بڑی برکت ہے، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھے اسے تو پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، اور اگر ہو سکے ممکن ہو تو بچوں کو بتائیں کہ یہ صبح ہمارا اسلامی سال شروع ہوا ہے، ہماری تو عبادات اسلامی طریقے سے ہیں، ذی الحج میں ہی حج ہوگا، رمضان میں ہی روزے رکھے جائیں گے، شعبان میں شب برات ہوگی، تو آپ کو اسلامی سال یاد ہوگا، پھر بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ جو لوگ محفلیں سجاتے ہیں مظاہر ہے بڑی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میرے جیسے لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ بہت سارے کام ذمے ہوتے ہیں۔ آداب مجلس تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ آخر تک بیٹھے، لیکن جس کو روز محفلوں میں بیٹھنا ہو پھر وہ تھوڑا تھوڑا ہی بیٹھ سکتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں انہی باتوں پہ اجازت لوں گا، لیکن جو حضرات ہیں وہ تشریف رکھیں۔ نعت خوانی ہوگی نا جی، ابھی نعتیں پڑھی جائیں گی، اور نعت سننے کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے۔ میرے خیال میں نعت پڑھنے سے زیادہ اگر سننے والے باذوق ہوں تو ماحول زیادہ اچھا ترتیب پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے امور خیر کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیوں، محبت ضرورت ہے، اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، دین اسلام، اگر اس دین کا کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے۔ کس طرح کی محبت؟ اللہ سے بھی محبت، اللہ کے رسول سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت اطہار سے بھی محبت، حتیٰ کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی محبت کا کامل رشتہ، یعنی ہر وقت محبت، ہر لحظہ محبت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ الفت والا ہوتا ہے مومن۔ کچھ لوگ نا ان کا لہجہ تلخ ہوتا ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو والد اور والدہ کبھی کبھی بیٹھ کے کہتے ہیں پتر تو نہ خرچہ نہ دیا کر، پیسے تھوڑے دیا کر، ذرا بات ٹھیک کیا کر، گزارا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اہلیہ کہتی ہے کہ میں نا تھوڑے ایک آدھے لباس میں بھی گزارا کر لوں گی، لیکن جب آپ توہین کرتے ہیں نا، وہ مجھے کئی راتیں سونے نہیں دیتی۔ اگر کسی خاتون کی زبان ترش ہوتی ہے نا تو اس کا خاوند کہتا ہے کہ تو نہ کھانا پکا ہوٹل سے آ جائے گا، نہ کپڑے دھوبی دھو ڈالے گا، لیکن اپنے لہجے کو ٹھیک رکھ۔ اور یہ مسئلہ آج کل کچھ زیادہ، ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا،
یہاں چونکہ اچھی خبریں سنانے کی لوگوں کو عادت نہیں ہے تو جلدی تلخ ہو جاتے ہیں لوگ، رویے کڑوے ہو جاتے ہیں، لہجہ۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے غیبت سے اتنا زیادہ کیوں منع کیا، غیبت کو سخت ناپسند کیوں کیا؟ غیبت جب کی جاتی ہے تو وہ محبت کی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ کسی شخص کا اچھے لفظوں میں ذکر کریں، عمدہ پیرائے میں اس کی تعریف کریں تو لوگوں کا اس سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار میری ملاقات کراؤ، میں نے بندے سے ملنا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بڑے اچھے بھلے آدمی کی غیبت شروع کر دیں، یہ نقص ہے یہ نقص ہے، تو جن کا دل لگا ہوتا ہے ان کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ محبت کا لب و لہجہ، محبت کا انداز۔ قرآن مجید کی جو آیا کریمہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ شدید محبت کو عشق کہتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے شدید۔ آپ کو پتہ ہے ساری رات صوفیہ کھڑے رہتے تھے نماز میں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدوں اور قیام میں کھڑے رہتے تھے۔ یہ کب کھڑے رہتے تھے؟ رب سے پیار ہو گیا تھا۔ جب محبت الہی غالب آتی ہے، اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، پھر ساری رات لوگ کھڑے رہتے ہیں، ساری رات۔ ایک پوری جماعت آئی تھی حضور کی بارگاہ میں صحابہ کی، اور ان کی آنکھوں میں شوق تھا، درد کے آنسو تھے، لب و لہجے میں تڑپ تھی۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیر ہو گئی تسبیح پڑھتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، جانیں قربان کرتے ہوئے، رب کے نام کی مالا جپتے ہوئے، دل بڑا کرتا ہے، ہمیں بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے؟ اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ سنو، حضور فرماتے ہیں تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ آپ سبحان اللہ نہ کہیں جی، آپ نے وہ خطیب بلایا جو بغیر سبحان اللہ کے بھی گزارا کر لیتا ہے۔ آپ صرف بات سنیں، بے شک چپ کر کے سنیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ توجہ کریں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ کہیں، میری بات غور سے سنیں۔ آپ حضور فرماتے تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق ہے، پتہ ہے ڈاکٹر اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ دل کرتا ہے۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یار یہ شوق پیدا کرو، یہ شوق ہونا چاہیے۔ اس بندے سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے جس کے ساتھ فوٹو اچھی آئے گی، وہ اس جگہ جانے کو بڑا دل کرتا ہے جہاں لوگ بتاتے ہیں جگہ خوشنما ہے۔ یہ دیکھو صحابہ کا بھی دل کر رہا ہے۔ عشق الہی میں تڑپ کر عرض کی یا رسول اللہ بتائیے نا رب کہاں ہے؟ تو اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دیجئے میں تو ان کے قریب ہی ہوں، وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ اللہ کی محبت میں وارفتگی، شوق، درد، اور پھر یہی محبت مکمل ہوتی ہے جب نبی پاک سے محبت ہو۔ اچھا ہمارے ہاں نا محبت رسول کے نعرے لگتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ نعرہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ اور محبت رسول اور نعت رسول پاک اور نبی پاک کی بات یہ ساری یہ محفلوں کی حد تک رہ جاتی ہے۔ اصل نعت پتہ کون سی ہے؟ جو بندہ تنہائی میں سنتا ہے، کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، اس نے چاہے
موبائل پہ نعت لگا لی ہے لیکن اس کا دل لگ گیا پورا حضور کی نعت کے ساتھ، پورا دل، پوری اس کی کیفیت بند. دیکھو نا، محبت تو نظر آتی ہے، محبت جب ہوتی ہے تو وہ اپنے ثمرات رکھتی ہے، اپنی علامتیں. یہ کیسی محبت ہے کہ محفل میں جا رہا ہوں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے، اور تھوڑی دیر کے لیے مولانا نے کہا دونوں ہاتھ اگر کھڑے کر لو گے تو عاشق رسول ہو. یہ کوئی علامت نہیں ہے، یہ تو کچھ تھوڑی سی روٹین ورک کی چیزیں ہیں. لوگوں نے بعض اوقات ماحول ٹھیک کرنے کے لیے اور اگر کوئی ناراض نہ ہو تو اپنا فن دکھانے کے لیے مزاج بنا لیا ہے، ورنہ محبت کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے نا، حضرت صوبان بن مالک حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گئے اور اکیلے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے اظہار محبت نہیں کیا بلکہ انہیں حضور نے پوچھا ہے کیوں روتے ہو، تو وہ اور رونے لگ گئے. کریم نے فرمایا ہوا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی یاد بڑا ستاتی ہے نا تو حضور میں مسجد میں آ کے زیارت کر لیتا ہوں. آج ایک بات نے گھر میں بیٹھے بیٹھے پریشان کر دیا ہے کہ سرکار کے صدقے جنت تو ملے گی پر حضور تو ہوں گے نبیوں کے ساتھ، تو وہاں جنت میں زیارت کیسے ہوگی؟ کیا کہا تھا درویش نے، وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. اب ان کے آنسو، اور یہ انہوں نے کوئی قوم سے داد امداد لینے کے لیے بات نہیں کی، جلسے میں کوئی بہترین نقطہ نہیں چھوڑا، یہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا وہ آپ تڑپ جائیں گے. یہ ان کا سرکار کے ساتھ معاملہ ہے. ان کی بات اتنی حسین تھی کہ کریم محبوب نے گردن مبارک جھکا دی. اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا محبوب جو رب رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی آپ کے ساتھ رکھے جائیں گے. جو تنہائی میں انسان محبت کرتا ہے نا، میں ایک محفل میں گیا، اب تو خیر اتنا لمبا بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا، مصروفیت زیادہ بڑھ گئی، تو پہلے کچھ دیر زیادہ دیر بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. تو بیٹھا تھا تو ایک نعت خان آ گئے، کہنے لگے ذرا میں نے بھی حاضری لگوانی ہے، میری سفارش کر دیں. اب تو یہ کام شاید کم ہو گیا، کچھ سال پہلے ہوتا تھا، سفارشی نعت خان بھی آتے تھے. میں نے حاضری لگوانی ہے تو میں نے عذرائے محبت اسے پیچھے پلٹ کے کہا، میں کہ کتنے حاضری لگوانی ہے بھائی؟ نہیں سمجھے شاید آپ بات. کتنے حاضری کرنے سرکار دی بارگاہ تے میں کیا ہوتے کلیاں بہ کے پڑھیں گا تا بھی لگ جانی. اس کے لیے 3000 کے مجمع کی ضرورت، اس کے لیے لاؤڈ سپیکر اور مووی کی ضرورت. اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، وہ تو اکیلے بیٹھ کے نعت پڑھے تو پھر بھی لگ جائے گی. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نعت پڑھوں اور 2 بندے سامنے بٹھاؤں میری مووی بنائیں، تو یہ پتہ نہیں پھر کہاں حاضری لگ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا عنوان بنایا، یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. نبی پاک سے محبت ہو تو اس میں لہجہ سارا باوضو ہو. اور یار یہاں تو کسی شخص سے انسان محبت کرے اور کسی جگہ وہ اسے محسوس ہو کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہی نہیں، تو لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو بندہ محبت کا دعویٰ اللہ رسول سے کرے اور وہ ساری کی ساری گلے کے اوپر سے ہو چے معنی دارت. محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ پورے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اور جب تک یہ ہوتا نہیں اتنی دیر تک انسان کو لطف نصیب. کوئی کام بھی آپ اکتا کے کر لیں وہ تھکا دے گا آپ کو، لیکن وہی کام محبت سے کریں وہ بندے کو مزہ دینے لگ جاتا ہے. دین اسلام میں کیوں کہا گیا کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو؟ اس لیے کہ محبت رسول کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز بھی مزہ دے گی، محبت رسول میں صدقات کرو گے تو وہ بھی نفع دیں گے. محبت اپنا ایک معیار اور سٹیٹس رکھ. دیکھیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے، قبول کر لیں. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی، چوتھا حصہ دے، بعد میں تیرے بچے دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہیں، بہتر نہیں. ایک اور صحابی آیا، یا رسول اللہ سارا مال پیش کرنا ہے. فرمایا نہ بھائی، چوتھا حصہ لاؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک دفعہ کہا، سیدنا ابو لبابہ نے بھی کہا.
یا رسول اللہ سارا مال دینا ہے؟ فرمایا نہ بھائی، چوتھا حصہ، باقی اپنی اولاد۔ سال کے بعد اسلام نے مطالبہ کیا ہے وہ بھی 2.5%، اس میں بھی شرائط لگائی ہیں، اتنا مال ہو، سال گزرا ہوا ہو، دین سے خالی ہو، قرض نہ دینا ہو، پھر 2.5%۔ یا رسول اللہ سارا دینا ہے؟ فرمایا نہ بھی، چوتھا حصہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ منع کر دیا، قانون بنا دیا، چوتھا حصہ۔ اور فرمایا اس طرح اللہ کے رستے میں صدقات نہ دو کہ بعد میں تمہارے بچے دوسروں سے سوال کرتے پھریں۔ اسلام فطرت کے قریب ہے، کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کو پریشان کرے۔ سب سے کہہ دیا چوتھا حصہ، چوتھا حصہ، چوتھا حصہ۔ حضرت صدیق اکبر سارا لے آئے، اور اتنا لائے کہ وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے تھے نا وہ بھی اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا، یعنی تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں کھ گلیاں دے، تے سانو آخ دے لوگ شدائی شدائی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ساتھوں پارے کھ گلیاں دے تے آکھن لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، سجنا سا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ سارا لے آئے، ان سے نہیں فرمایا چوتھا حصہ لاؤ، فرمایا تیرا سارا ہی قبول ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی لہجہ ہی اور تھا، سوال میں ہی بڑا فرق تھا۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ اور جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سوال میں بڑا فرق تھا۔ آپ پر جب تک وہ غلبہ نہیں ہوتا، جب تک غائب درجے کا وہ، ہم نے اپنے دور میں کچھ مشائخ کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، جب وہ درس حدیث دینے مسند پر بیٹھتے، ان کی وزاداری اور طرح کی ہوتی۔ شیوخ بیٹھے ہیں حدیث پڑھانے کے لیے اپنی اپنی مسندوں پر، تو کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے تازہ وضو کیا ہے، سر پہ امامہ باندھا ہے، سونی خوشبو لگائی ہے، ایسے ہے جیسے کسی تقریب میں جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہونے لگا ہے؟ میں اپنے نبی کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم کی محبت، حضور کا پیار جب تک ذہن اور طبیعت پر پوری طور پر غالب نہ آئے، اتنی دیر تک نیرا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ جناب میں کو کسی سے کم معاش کے رسول ہوں، اس کی سمجھ آتی؟ کبھی کبھی اکیلے بیٹھا جائے، حضور کی نعت پڑھی جائے، کبھی ڈھونڈ کے سیرت کی کوئی کتاب لی جائے، کبھی انسان اس شخص کے پاس جائے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے محفل سجائی ہے، حافظ صاحب نے نعت شریف پڑھی ہے، خوب ہو گیا، تو کبھی ویسے بھی جائے نا اسپیشل کوئی کسی نعت خواہ کے گھر، اور دروازے پہ دستک دے کے کہ دل بڑا بے چین ہے، ذرا سرکار کی 2 نعتیں تو سنائے۔ آپ کا وہ قلبی معاملہ ہو حضور کے ساتھ، اور صحابہ کا نا انوکھا انداز نبی پاک سے پیار کرنے کا، منفرد رویہ، اس کے اندر پوری انفرادیت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو کریم دیر سے آئے تو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، دوران نماز حضور آ گئے۔ میرا خیال ہے جتنی توجہ سے صحابہ نماز پڑھتے تھے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی حضور تشریف لائے، انہوں نے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کو مطلع کیا۔ حضرت صدیق نے کیا کیا؟ عین حالت نماز میں، عین حالت نماز میں قدم پیچھے ہٹایا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا نادانو، اتنی دیر ہوتی نہیں جتنی دیر نبی پاک کا خیال نہ آئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کا خیال آیا کہ نہ؟ اور بالکل واضح لفظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب کہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بولے ہیں سمجھا ہی نہیں کیا کہہ رہے۔ عین حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا تو سرکار نے فرمایا پڑھائیے نماز۔ انہوں نے پھر قدم پیچھے ہٹایا، پھر ہٹایا، حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، کوئی نہیں توجہ کی آپ نے بات پر۔ یعنی عین حالت نماز میں بھی نبی پاک کی تعظیم۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، نبی کریم کسی کو آواز دیں، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز توڑ کے آ جائے، حضور کی بات سنے،
واپس جا کے وہیں سے نماز شروع کر لے جہاں سے توڑی تھی. سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں, اس کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں آیا. این حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹے. این حالت یعنی نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں, میں کعبہ بھول گیا آئی. اب بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے, نماز مکمل کی اور انداز گفتگو دیکھیے. فرمایا جب کہا تھا تو کیوں نہیں پڑھائی؟ جب کہا تھا تو لوگ کہتے ہیں وہ فلانا حکم بھی تو ہے نا, تو حکم تو ہوا تھا, جب کہا تھا تو کیوں نہیں پڑھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں. کبھی کبھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً غالب ہو جاتے ہیں انسانی ذہن پر, پورا غلبہ ہو جاتا ہے. اگر محبت کو سمجھنا ہو نا تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہتے تھے یار اس وقت نا بڑا عجیب لگتا تھا جب والدہ پابندیاں لگاتی تھی نا کہ ٹائم نہ لایا کر, وہ سردی ہے تو نے سویٹر ہی نہیں پہنا, اور تو کھانا ہی نہیں کھاتا, تو دودھ ہی نہیں پیتا. کہتے کسی وقت نا گھٹن محسوس ہوتی تھی. کچھ عرصہ وہ ملک سے باہر رہ کے آئے تو کہتے مجھے لگتا تھا وہاں کی زندگی آزاد ہے. کہتے تو کچھ نہیں تھے, ادب مانے تھا, لیکن کسی وقت نا گھٹن محسوس ہوتی. یار ہر وقت کی پابندیاں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہاں بیٹھو یہاں نہ جاؤ. بعض بچے اس دور کے اندر اس کو بھی اپنے اوپر بوجھ معاذ اللہ سمجھتے ہیں. کہتے بڑا عجیب لگتا تھا. تو کہتے کبھی دبے لفظوں میں یا کبھی اشارے کنائے میں اپنی اماں سے شکوہ کرتا نا, تو میری اماں پنجابی تھی, دیسی تھی. وہ کہتی پتر جدو بال ہون گے لگ پتا جائے گا, یہ جدو بال ہون گے ادو لگ پتا جائے گا. یہ خود بخود احساس بالکل جوان ہوتا ہے باپ. ابھی اس کی عمر 26-27 سال ہے, بہترین کپڑے پہننے کے دن ہیں, لیکن حالات خراب ہو جائے نا تو اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے نویں ہی نے تو بالاں دے لے آئی تے کپڑے, میں بالکل ٹھیک ہوں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 2 نوکریاں کرتے ہیں, دیر سے گھر آتے ہیں, ان سے پوچھو کیوں اتنی مشقت بچے پڑھانے نے. او بھائی محبت ہوتی ہے تو رنگ ظاہر کرتی ہے اپنا, اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں, انداز کچھ اور ہو جاتا ہے. ہم نے محبت رسول کا معنی نہیں سمجھا, ہم نے سمجھا یہ ایک مخصوص جلوس نکالنے کا نام ہے, یہ مخصوص لوگوں کا وتیرہ ہے. یاد رکھنا دین کی روح حضور کا پیار ہے, دین کی اصل نبی پاک کا پیار ہے. اگر, اور پھر میں کہہ چکا ہوں محبت اپنی اپنی ہوتی ہے. میرا سرکار سے کیسا تعلق ہے, آپ کا کیسا تعلق ہے, یہ ہم جانتے ہیں یا اللہ رسول جانتے ہیں. یہاں تو آپ نے مجھے دیکھا ہے دستار میں اور داڑھی میں اور بڑی کرسی پہ, تو کہہ سکیں گے شاید بہت بڑا عاشق ہے, لیکن یہ تو صبح قیامت راز کھلے گا کس نے کس رنگ میں پیار کیا اور کس نے کس انداز میں پیار کیا. اپنے انداز کو پورے طور پر اس طرح کا بنایا جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم نا بڑے روایتی ہو گئے ہیں, بعض چیزوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ میلاد شریف کی بزم کا پوسٹر بھی چھپتا ہے, خیر یہاں تو آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پوسٹر چھپتا ہے, دعوت نامے ہوتے ہیں, کہنا پڑتا ہے. میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں جب حضور کے میلاد کی بات آئے, سیرت و صورت کی بات آئے, تو امتی کو تو کہنا ہی نہیں پڑنا چاہیے. یہاں تو حضور کی محفل میلاد کے لیے قرآن دازی ہونی چاہیے کہ اس دفعہ سارا میرے کھاتے میں. یہ جو ہمارا تعلق ہے سرکار سے, جو نسبت ہے, یہ نسبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز سے. میں ایک دفعہ ملتان سے آگے ایک, ابھی بھی ان سے ہمارا بڑا پیار ہے, ماشاءاللہ 2-3 فیکٹریاں ان کے پاس ہیں, اللہ نے وسائل دیے, تو مجھے دعوت دینے آئے. میں ان کے ہاں چلا گیا محفل میلاد میں. میں نے عجیب نظارہ دیکھا. وہ بندہ اتنی بہترین اور اتنی بڑی محفل میلاد سجی ہوئی ہے, اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ, میں نے کہا وہ کدھر ہے ہمارے میزبان جو دعوت دینے آئے تھے؟ کہنے لگے وہ دیگا کھولنے. تو میں نے واقعی دیکھا سارے کپڑے اس کے کام کرنے والوں کی طرح آلودہ اور بڑی اس کی عجیب کیفیت. تو میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ تو ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ کچھ باتیں لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں. کچھ نہیں جی, کچھ نہیں پیر صاحب, کوئی ایسی بات نہیں.
تو ان کے ساتھ کھڑے ساتھی مجھے کہنے لگے یہ سب سے تگڑا آدمی ہے اس علاقے کا، لیکن حضور کی محفل کرتا ہے تو دریاں بھی خود بچھاتا ہے، یہ ایک ایک دانہ خرید کے لاتا ہے جو اس نے پکانا ہوتا ہے، یہ ہر اس شخص کی اور کبھی سٹیج پہ نہیں بیٹھا، یہ پیچھے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے، اتنی وارفتگی ہے سرکار سے، اتنی محبت ہے کہ پیچھے پیچھے ہٹ کے دور سے نظارہ لینا کہ میں نے اپنے نبی کی محفل سجائی، اسے کسی تصویر کی، کسی فوٹو کی، کسی کمنٹس کی، کسی لوگوں کے تعارف کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ دوستو، خالص پیار کیا جائے، انداز اختیار کیا جائے۔ اور یار میرا بیٹا بھی اس دن پوچھتا ہے کہ آج خصوصی لائٹیں لگ رہی ہیں، آج خیر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ گھر میں کوئی انفرادی کام ہو تو پوچھتے ہیں آج کیا ہے۔ یہ ہماری نسل نو تک پیغام جائے کہ رسول اللہ کی محبت کس طرح دلوں میں بیٹھی ہوئی، رنگ اور ہو، انداز نرالا ہو۔ ایک صحابی تھے، اچانک نظر پڑی سرکار کے چہرہ نور پر، تو تڑپ کے عرض کی حضور میں قربان جاؤں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا 3-4 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے۔ صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت۔ ہم نے نا اسوہ بھی اپنی مرضی کا، سنت شریعت کا مفہوم بھی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کا بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو فوراً وہ صحابی گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ اڑوس پڑوس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ بیٹھے نہیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بیٹھنے نہیں دیتی، یہ رستہ بھی بناتی ہے۔ یہ محبت ہو گئی ہے نا، بیٹے کو محبت ہو گئی ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، یا باپ بوڑھا ہو گیا، یا بیمار ہو گیا، میں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے۔ بہنیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بھائی کہتا ہے نا میں نے شادی نہیں کرانی، پہلے بہنوں کی کرنی۔ وہ پردیس میں، اور وہاں بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے ٹیلی فون پہ ساری ہدایات دے رہا ہے۔ پیار ہو گیا نا خان، محبت تو رنگ بناتی ہے۔ آپ ابا جی سے کہیں جی پیار آپ سے بڑا ہے پر روٹی بڑا بھائی دے گا آپ کو، پیار آپ سے بڑا ہے پر کپڑے بڑا بھائی لے کے دے گا، تو ابا جی کہیں گے تو پیار بھی پاس ہی رکھ، میں پیار بھی اسی سے لے لوں گا۔ جب سارا خیال اس نے رکھنا ہے تو خالی پیار؟ بھئی حضور سے محبت ہے، کوئی اس کا اثر بھی۔ نماز پڑھا کرو، کہتے ہیں دعا کرو میرے لیے، کمال ہو گئی ہے۔ آپ باقی سارے کام بغیر دعا کے کر رہے ہیں، نماز کیوں بغیر دعا کے نہیں ہوتی؟ یہ داڑھی شریف رکھ لو، حضور کی سنت پہ چلو، کہتے ہیں بٹ آپ دعا کریں میں نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ بھئی کب؟ آپ کا دعویٰ تو حضور کی محبت کا ہے، تو یہ رنگ کیوں نہیں بدل رہا زندگی کا؟ اطوار اور عادات کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ صحابی جب گھر سے بھی کچھ نہیں ملا سرکار کو پیش کرنے کو، بظاہر باہر سے بھی کچھ نہیں ملا، تو ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے چلے گئے۔ صاحب طبقات نے لکھا ہے مزدوری کی باغ میں پانی بڑا گہرا تھا کنویں کا، ایک ڈول پانی کا نکالنے پر ایک کھجور ملتی تھی، کئی ڈول نکالے، چادر بچھا لی، کھجوریں اس میں رکھیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ لے کے حاضر ہوئے، کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، اور پھر اس صحابی کا چہرہ دیکھا۔ غربت کا بھی رنگ ہے اور مشقت کے بھی اثرات ہیں، اور اندر جو جذبہ ہے وہ روشنی بن کے آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ کریم نے ایک سوال پوچھا، فرمایا کس نے مجبور کیا تمہیں؟ یہ تمہارے ہاتھوں پہ چھالے، وجود پہ پسینہ، مجبوری کیا تھی بتاؤ؟ تو ایک ہی سوال تھا تو ایک ہی جواب آیا، لمبی باتیں نہیں۔ کس نے مجبور کیا؟ تو عرض کی حضور ہمیں کوئی بھی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ آپ کی اپنے آپ کو کبھی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور کریں۔ ہم نا بڑی ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، بڑے تبصرے، بڑی خبریں۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، شوگل میلے والی ویڈیوز اگر کسی ملک میں بہت چلیں لیکن نعت پاک کا وہ رویہ نہ ہو، حضور کی حدیث پاک کے لیے وہ رنگ نہ ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویوں پر غور
کرنا چاہیے. ہمیں اپنی توجہ بدلنی چاہیے. میں اپنے موبائل کو کھولوں اور اس کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو, کسی پر طنز کیا گیا ہو, اس کے لیے تو بہت سارا مواد ہو, لیکن نبی پاک کی 4 نعتیں بھی نہ ہوں. اور ہوں میں عاشق رسول, میں سفر کرتا جا رہا ہوں, سفر کرتا آ رہا ہوں, اور میری گاڑی میں معاذ اللہ گانا باجا تو چل رہا ہے, اور کئی فضولیات اور لہو و لعب تو چل رہا ہے, لیکن حضور کی سیرت پاک پر میری توجہ ہی نہیں. مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کو 70 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی, یہ کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا ایک تو جواب اس کا روحانی ہے کہ جو آدمی صاف ستھرا رہے, حلال کھائے, سچ بولے, تو اس کی روحانیت ایسی ہوتی ہے کہ زیارت ہو جاتی ہے, شرائط پائی جاتی ہیں. تو ایک اس کا عقلی جواب بھی ہے. بس بات ختم کرنے لگا, غور کیجئے. ایک عقلی جواب بھی. میں نے کہا جو بندہ سارا دن رکشہ چلاتا ہے وہ خواب میں بھی رکشہ چلاتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ جو سارا دن سائیکل چلاتا ہے وہ خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں, اگر غلط ہے تو ایسے ایسے کر دیں. جو سارا دن کرتے ہیں وہ خواب آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے آپ سمجھیں. انشاءاللہ جو دن میں نعت سنے گا خواب میں بھی نعت ہی سنے گا. اور نعت کے دوران اگر اس نے سارا دن وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں مدینہ شریف ہے, مکہ شریف ہے, احد شریف ہے, بدر شریف ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ خواب میں بھی انہی چیزوں کو دیکھے گا. امام جلال الدین سیوطی جو سارا دن سرکار کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے, حضور کے تذکرے لکھتے تھے, تو پھر زیارت بھی تو انہیں سرکار مدینہ کی ہونی ہے نا. جو کام دن بھر کریں گے وہی ہوگا. تھوڑا سا اپنے انداز کو بدلیں. ایک آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نبی پاک کی محبت نہ انسان کو نرم دل کر دیتی ہے. حضور کا پیار بندے کو معاف کرنے والا بنا دیتا ہے. حضور سے محبت کرنے والوں میں عداوتیں نہیں ہوتی, ان کے پروٹوکول نہیں ہوتے, جھوٹی انہا نہیں ہوتی. سرکار سے محبت کرنے والے حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں. اپنے اتنا لمبی تو زندگی نہیں ہے, اپنے معاملات پر توجہ دیں. ویسے تو ہمارا خیال ہے فلانا بندہ سیاسی ہے, لیکن تھوڑے بہت ہم سارے ہی سیاسی ہیں. کوئی گھر کی سیاست کرتا ہے, کوئی خاندان کی کرتا ہے, کوئی گلی. ناراض ہو گئے ہو آپ کی, چلو بات نہیں کرتے, کسی اور کی کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی حد تک سارے ہی سیاسی, یہ رویے حضور سے پیار کرنے والے بڑے منفرد لوگ ہوتے ہیں. وہ ان ساری چیزوں سے بڑا اوپر چلے جاتے ہیں, ان کا مفاد بڑا اوپر, پھر وہ کہیں اور کسی اور راستے کے مسافر ہو جاتے ہیں. اس لیے سوچوں کو بالغ کریں, فکروں کو جوان کریں, اپنے نظریات کو پختہ کریں. آپ نظریاتی لوگ بنیں, نظریاتی. اس طرح کا رویہ اپنائیں کہ پہاڑ بھی ہو کر گزر جائے تو انسان کو کوئی اثر نہ ہو. درود پاک کی عادت اتنی گہری ہو کہ خود بخود زبان پر جاری ہو جائے. اور انسان کا سرکار سے محبت کا, نعت کے لیے نا سر کی ضرورت نہیں ہوتی, آواز کی ضرورت نہیں ہوتی. نعت کے لیے تو پیار کی ضرورت ہوتی. تو وہ جتنا زیادہ پیدا کر سکیں اتنا کریں. اللہ کریم اس بھرپور محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن دوستوں نے یہ محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو, میں نے اس پر بات تو کر دی ہے لیکن آپ صاحب کہہ رہے ہیں تو ایک بات اور کر دیتا ہوں. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. ایک چھوٹی سی بات ہے, اس پر مجھے توجہ دلانے کا کہا گیا ہے. اسلام جو ہے نا وہ خواتین کو بہت احترام دیتا ہے. ہمارے پاس جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا, قیمتی چیزیں, وہ ہم نے پردوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جس بندے کے پاس 5-7 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہے کبھی باہر نہیں لے کے آئے گا, چھپا کے رکھے. بچوں کو بھی نہیں بتاتے لوگ, قیمتی چیز ہے نا. کسی کی جیب میں چند تولے سونا ہونا, گھر والوں نے کہا یہ سنار کو دے دیجئے گا, تو آپ اسے جتنا مرضی روکے, یار ذرا آپ محفل کہتا ہے 10 منٹ دیو, کیونکہ جیب میں قیمتی چیز ہے. وہ پہلے جاتا ہے سنبھال کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جن چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں انہیں لوگ پردے میں رکھتے ہیں. اسلام اپنی بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے, لہذا انہیں پردے میں رکھتا ہے.
ان کو اسلام کہتا ہے کہ تم وزادار بنو، با پردہ بنو. اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی برقع پہن لے اور سارا بازار ہوا ہے تو کہ میں پردہ دار ہوں، برقع جو پہنتی ہوں. پردہ دار اس خاتون کو کہتے ہیں جو ضرورت کے بغیر گھر سے نکلے ہی نہ. اور دوسری بات، آج میرا دل ہے میں کر دوں، گھر کے اندر ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے زیادہ کردار خاتون کا ہوتا ہے. کبھی بھی خاوند کو اس کٹہرے میں کھڑا نہ کریں کہ وہ باپ کے مقابلے میں آئے، ماں کے مقابلے میں آئے. کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں. ماں باپ جس طرح کے بھی ہوں وہ جنت اور دوزخ ہوتے ہیں. خدمت جنت ہے، نافرمانی دوزخ. کبھی ایسا ماحول نہ بنائیں گھر میں. اپنے ظرف کو بڑا کریں. اس طرح خاوند کا اکرام ضروری ہے، اسی طرح جو رشتے اس سے متعلقہ ہیں ان تعلق والے رشتوں سے بھی اپنے تعلق کو وابستہ رکھنا بڑا ضروری ہے. تھوڑا دل بڑا کریں. ہمارے گھروں میں ایسی جنگ لگی ہوئی ہے، ایک بچہ کہنے لگا میرا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس لیے جب جاتا ہوں لڑائی ہوتی ہے. تو گھر تو سکون کی جگہ ہے، آپ نے اسے بے سکون کر دیا. تو میری گزارش ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ خواتین کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن اگر وہ کردار ادا کریں گی تو بڑی حد تک بہتری ہو جائے گی.